بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to all of you. I hope that you all are fine. Dear students, welcome to the online classes of Noor School and College, Mansehra. I am your English subject teacher, Ishtiaq Ahmed. So, without wasting any moment, I'm going to ask few questions from you about the previous lecture which we have learnt on the other day, and the chapter was unit number 2, Iqbal's message to youth. The question is, how is the youth a standard bearer of a nation? اب اس کا آنسر پریویس لیکچر جس وقت میں آپ کو پریویس لیکچر میں اقبال's میسیج ٹو یوتھ کا جو فرسٹ پارٹ تھا وہ پڑھا رہا تھا، تو تب میں نے یہ کمپریہنشن کویسچن آپ سے پوچھا تھا اور ساتھ ہی آپ کو اس کا آنسر بھی بتایا تھا ٹرانسلیٹ کر کے بھی، اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آپ نے بک پر نوٹ کرنا ہے کیونکہ یہ کمپریہنشن کویسچنز میں ایڈ ہے. تو اس کا آنسر یقیناً آپ کے مائنڈ میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہے. اقبال کنسیڈر ینگ جنریشن ایز دا اسٹینڈرڈ بیئرر آف اینی نیشن. The creative energy of the youth can bring positive changes in nation's destiny. یعنی کہ جو نوجوان ہیں ان کی جو تخلیقی توانائی ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کی قسمت میں کیا کر سکتی ہے، مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہے. if their energy is channelized in proper direction، اگر ان کی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کیا جائے، it can bring sea change in the social, political and economic fabric of the nation. تو وہ قوم کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی پہلوؤں میں کیا کر سکتے ہیں، مثبت تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. کیپنگ دس ویو ان مائنڈ، اس نظریے یا نقطے کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اقبال فوکسڈ آن دا کریٹیو انرجی آف دا یوتھ ان ہز پوئٹری. اقبال نے اپنی شاعری میں کیا کیا، فوکسڈ آن دا کریٹیو انرجی آف دا یوتھ. جو یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، ان کی تخلیقی توانائی پر سب سے زیادہ کیا کیا، اپنی توجہ مرکوز کی ہے. یہ ہمارے پاس نوٹس میں بھی مینشن ہے، یہ ہمارے پاس فرسٹ کویسچن کا آنسر ہے. سیکنڈ برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی کویسچن از اکارڈنگ ٹو اقبال ہاؤ کین دا یوتھ چینج دیم سیلوز. یعنی کہ یہ والا ٹاپک بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اقبال کے نزدیک نوجوان اپنے آپ میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں. تو یہ کویسچن بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے کمپریہنشن کویسچنز میں ایڈ ہے آلریڈی. تو اس کا آنسر کیا ہوگا کہ اقبال وانٹس یوتھ ٹو بی ڈائنامک. اکارڈنگ ٹو ہیم یوتھ مسٹ ہیو دا کوالٹیز آف شاہین. عقاب کی خصوصیات ہونی چاہیے. He should be an explorer, an adventurer and seer. Iqbal wants to see the spirit of Hudi and Ishq in the personality of youth. یہ دو ایسے جذبات ہیں جو اقبال اپنے نوجوانوں کی شخصیات میں دیکھنا چاہتے ہیں. The spirit of Hudi helps him to lead the world in his own direction. کہ ہدی کا جو جذبہ ہے وہ اپنی سمت میں جس طرح سے انسان دنیا کو چلانا چاہتا ہے اس کے جذبے کو اجاگر کرنے میں مدد کرتا ہے. اینڈ دا اسپرٹ آف عشق compels him to go beyond the stars. اور عشق کا جو جذبہ ہے وہ کہتا ہے کہ ان ستاروں سے مزید آگے بڑھا جائے. دیٹ ہیز ڈسکورڈ آلریڈی، جو کہ پہلے ہی کیا ہو چکے ہیں، ایجاد ہو چکے ہیں، ڈسکورڈ ہو چکے ہیں، دریافت ہو چکے ہیں. ینگ جنریشن ہیونگ دیز ٹو کوالٹیز کین برنگ پازیٹیو چینجز ان دیئر پرسنالٹی. کہ اگر نوجوان نسل میں یہ دو خوبیاں پائی جائیں ان کی شخصیت میں تو کیا ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑی مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس پریویس نالج سے تھوڑا لنکیج کریٹ کرنے کے لیے کویسچن تھے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. یہ سب سے پہلے آپ اپنی بکس کو اوپن کریں. بکس کا پیج نمبر 14. اپنے ہاتھوں میں پین یا پینسل لے لیں کیونکہ جو نیو ورڈز ہوں گے ان کے انگلش میننگ، اردو میننگ آپ کو بک پر نوٹ کرنے پڑیں گے، جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں نے نوٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. بٹ دا یوتھ آف اقبال از ناٹ کنٹینٹڈ with what he has created or invented. The spirit of Ishq, another name for perpetual struggle, spurs him to go beyond the star that has discovered with his foresight. The motive of Iqbal's youth is to pursue his intellectual and spiritual goals and then continue his journey beyond these goals. But the youth of Iqbal is not contented. Underline the word contented. The English meaning of the word contented is satisfied, mutmain ya kane. Then underline the word created. Created. Its English meaning is made, takhleeq. Then underline the word invented. Its English meaning is designed, ejad. After that, underline the word perpetual. Perpetual. Its English meaning is continuous, yani ke musalsal. Struggle, koshish. Then underline the word spurs. Spurs, enforce. ٹھیک ہے، spurs, enforce. After that, underline the word discovered. Discovered, found, دریافت کرنا.
Then foresight. Foresight means planning, basirat. After that, underline the word. Underline the word motive. Motive means theme. Motive means theme. Sorry, ये परपिचुअल स्ट्रगल का मतलब होता है हमारे पास कंटिन्यूस स्ट्रगल हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस स्ट्रगल हो जाएगा. मोटिव का थीम यानी कि नस्पुलैन. परसू, परसू का इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा फॉलो, हासिल. उसके बाद इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल मीन्स मेंटल, अकली. स्पिरिचुअल, सैक्रेड, ठीक है, स्पिरिचुअल, सैक्रेड. ये इस पूरे पैराग्राफ में न्यू वर्ड्स थे जिनके इंग्लिश मीनिंग मैंने आपके सामने एक दफ़ा प्रोनाउंस भी कर लिए. अब हम पढ़ते हैं उर्दू की तरफ. बट द यूथ ऑफ इकबाल इज़ नॉट कंटेंटेड. लेकिन इकबाल का नौजवान मुतमईन नहीं होता. विद वट ही हैज़ क्रिएटेड आर इन्वेंटेड. जो कुछ वो ईजाद या तख्लीक कर चुका है. लेकिन इकबाल का नौजवान जो कुछ वो ईजाद या तख्लीक कर चुका है उससे मुतमईन नहीं होता. द स्पिरिट ऑफ इश्क. इश्क का जज्बा. स्पिरिट, जज्बा. इश्क का जज्बा. अनदर नेम फॉर परपिचुअल स्ट्रगल. जो कि मुसलसल कोशिश का एक और नाम है, या यूं कह सकते हैं यानी कि मुसलसल कोशिश का दूसरा नाम. स्पर्स हिम टू गो बियॉन्ड द स्टार. उसको मज़ीद आगे बढ़ने के लिए तेज़ करता है. स्पर्स हिम टू गो बियॉन्ड द स्टार. उसको मज़ीद आगे बढ़ने के लिए तेज़ करता है. दैट ही हैज़ डिस्कवर्ड विद हिज फॉरसाइट. जो कि वो अपनी बसीरत से दरियाफ्त कर चुका है. द मोटिव ऑफ इकबाल्स यूथ इज़ टू परसू. इकबाल के नौजवान का नस्बुल ऐन हासिल करना है, पैरवी करना है. हिज इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल गोल्स. अपने अकली और रूहानी मकासद का. इकबाल के नौजवान का नस्बुल ऐन. इकबाल के नौजवान का नस्बुल ऐन अपने अकली और रूहानी मकासद को हासिल करना है या अपने अकली और रूहानी मकासद की पैरवी करनी है. एंड देन कंटिन्यू हिज जर्नी बियॉन्ड दीज गोल्स. और फिर इन मकासद को हासिल करने का सफ़र जारी रखना है. और फिर इन मकासद को हासिल करने का सफ़र जारी रखना है. हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा. हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा. हयात ज़ोक सफ़र के सिवा कुछ और नहीं. The life of Iqbal's youth is dynamic and not confined to limited material achievement and enjoyment of it. He enjoys the creative journey of exploration, discovery, inventions, and innovations. Underline the word dynamic. Its English meaning is energetic, यानी कि मुतहरिक. Then underline the word limited. Limited हमारे पास होता है महदूद, ठीक है. और confined का मतलब क्या होगा? Constricted. मटेरियल अचीवमेंट माली हसूल को बोलेंगे, ठीक है. मटेरियल अचीवमेंट माली हसूल. एंड एन्जॉयमेंट ऑफ इट क्रिएटिव. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड एक्सप्लोरेशन. इसको अंडरलाइन करें. इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ट्रैवलिंग टू अननोन, यानी कि नई चीज़ों को दरियाफ्त करना, ठीक है, नई चीज़ों को दरियाफ्त करना. क्रिएटिव तख्लीकी को बोलते हैं, ठीक है, तख्लीक. डिस्कवरी. डिस्कवरी मीन्स फाइंडिंग. फाइंडिंग नई राहें तलाश करना. इन्वेंशन. इन्वेंशन मीन्स एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग, ईजादात करना. इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, जिद्दतें पैदा करना, ठीक है. अगेन से इसमें मैंने न्यू वर्ड्स को प्रोनाउंस भी करके बता दिया और उनके इंग्लिश मीनिंग भी. आप उर्दू कहते हैं. द लाइफ ऑफ इकबाल्स यूथ इज़ डायनेमिक. इकबाल के नौजवान की ज़िंदगी मुतहर्रिक होती है. एंड नॉट कन्फाइंड टू लिमिटेड मटीरियल अचीवमेंट. और सिर्फ माली हसूल तक महदूद नहीं होती. एंड एन्जॉयमेंट ऑफ इट. और इससे हासिल होने वाली खुशी. अब बा मुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा? इकबाल के नौजवान की ज़िंदगी मुतहर्रिक होती है और और माली हसूल और इससे हासिल होने वाली खुशी तक महदूद नहीं होती. ही एन्जॉयज़ द क्रिएटिव जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन. वो नई चीज़ों को दरियाफ्त करने, डिस्कवरी नई राहें तलाश करने, इन्वेंशन ईजादात करने, एंड इनोवेशन और जिद्दतें पैदा करने के तख्लीकी सफ़र पर गामजन होकर लुत्फ़ उठाता है. फिर क्या हो जाएगा? वो के बाद आप यहाँ पे तर्जुमा करेंगे, ठीक है. वो नई चीज़ों को दरियाफ्त करने, नई राहें तलाश करने, ईजादात करने और जिद्दतें पैदा करने के तख्लीकी सफ़र पर गामजन होकर लुत्फ़ उठाता है. अब इकबाल का शेर क्या है? वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संग हश्त नहीं जो तेरी निगाह में है. The youth of Iqbal is a seer and he soars from his discovered star to new nova of brilliance and inspiration. Underline the word seer. Its English meaning is visionary, basirat wala, roshan zamir.
soar, its English meaning is fly upward, बुलंद परवाजी करना. Then brilliance, its English meaning is brightness, चमक, काबिलियत. Inspiration, motivation, रूहानी फैज़ान. The youth of Iqbal is a seer, इकबाल का नौजवान रोशन ज़मीर होता है. And he soars from his discovered star to the new nova of brilliance and inspiration. اور وہ اپنے ایجاد کردہ ستارے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ایجاد کردہ نئے ستارے کو نئے ستارے کی چمک اور روحانی فیضان سے اسے بلند پروازی تک لے جاتا ہے. اقبال کا شعر: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. These are the views of Iqbal about the youth of the nation. Underline the word views. Its English meaning is opinions, تصورات، رائے. تصورات ہی ہو جائے گا، رائے ہمارے پاس opinion ہوتا ہے. These are the views of Iqbal about the youth of nation. یہ اقبال کی یہ قوم کے نوجوانوں کے بارے میں اقبال کے تصورات ہیں. یہ قوم کے نوجوانوں کے بارے میں اقبال کے تصورات ہیں. اقبال wants to set higher benchmark for the new generation. Underline the word set. Its English meaning is fixed, متعین, and higher benchmark. Higher benchmark, its English meaning is higher standard, اعلیٰ ترین مقاصد. ٹھیک ہے، اعلیٰ ترین معیار. اقبال want to set higher benchmark for the new generation. اقبال نئی نسل کے لیے اعلیٰ ترین معیار یا مقاصد متعین کرنا چاہتا ہے. اقبال نئی نسل کے لیے اعلیٰ ترین مقاصد یا معیار متعین کرنا چاہتا ہے. He wants to inculcate in them the spirit of innovation and discovery because youth are to lead and take the nation to the height of self-sufficiency and independence. Underline the word inculcate. Its English meaning is influence, نقش کرنا. Then innovation. Innovation means revolution, جدت پسندی. ڈسکوری بولتے ہیں دریافت کو، ٹھیک ہے. سیلف سفیشنسی، خود کفالت کی بلندی. اور انڈیپینڈنس آبویسلی آزادی. ہی وانٹس ٹو انکلکیٹ ان دیم دا اسپرٹ آف انوویشن اینڈ ڈسکوری. وہ ان میں جدت پسندی اور دریافت کا جذبہ نقش کرنا چاہتا ہے. وہ ان میں جدت پسندی اور دریافت کا جذبہ نقش کرنا چاہتا ہے. بیکاز یوتھ آر ٹو لیڈ اینڈ ٹیک دا نیشن ٹو دا ہائٹ آف سیلف سفیشنسی اینڈ انڈیپینڈنس. کیونکہ نوجوانوں کو ہی قوم کو خود کفالت کی بلندی اور آزادی تک لے جانا ہوتا ہے. کیونکہ نوجوانوں کو ہی آزادی اور خود کفالت کی بلندی تک قوم کو لے جانا ہے یا لے جانا ہوتا ہے. The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet. Thinking means سوچ میں ڈوبا ہوا. اقبال کا نوجوان سوچ میں ڈوبا ہوا ہیملیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہیملیٹ ہمارے پاس ایک ایسا بندہ تھا جو سوچتا بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کے ساتھ کلیئر کر رہا ہے. بٹ اے مین آف ایکشن، بلکہ ایک بعمل انسان ہے. اقبال کا نوجوان سوچ میں ڈوبا ہیملیٹ نہیں ہے بلکہ ایک بعمل انسان ہے. مائلڈ ان اسپیچ، جو کہ گفتار میں حلیم ہے. مائلڈ مینس جنٹل، شائستہ، گفتار میں یا گفتگو میں شائستہ ہوتا ہے. بٹ انتھوسیاسٹک ان ایکشن. انتھوسیاسٹک مینس انرجیٹک، یعنی کہ پرجوش، لیکن عمل میں پرجوش. ویدر ہی از ان دا بیٹل فیلڈ، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو. آر ان دا کمپنی آف فرینڈس. کمپنی مینس محفل، ٹھیک ہے، گیدرنگ دوستوں کی جو ہوتی ہے. آر ان دا کمپنی آف فرینڈس، یا دوستوں کی محفل میں ہو. ہی از پیور ان ہیڈ اینڈ ہرٹ. وہ دل و دماغ سے پاکیزہ ہوتا ہے. اس کا دل و دماغ پاکیزہ ہوتا ہے. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. It can be concluded that youth was the main focus of Iqbal. He declares youth a symbol of hope and future of the nation. If young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the Ummah, the day is not far off when the whole Muslim community will rise as mighty power which no nation of the world will be able to subdue. First of all, underline the word concluded. The English meaning of the word concluded is inferred or deduced. اخذ. It can be concluded. یہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے.
that youth was the main focus of اقبال, کہ نوجوان اقبال کی مرکز نگاہ تھے. اقبال نوجوان کی مرکز نگاہ تھے. He declares youth a symbol of hope and future of the nation. Underline the word declare. Its English meaning is proclaim, اعلان کرنا, ظاہر کرنا. Symbol. Symbol means نشانی. He declares youth a symbol of hope and future of the nation. وہ نوجوانوں کو امید کی نشانی اور قوم کے مستقبل ظاہر کرتے ہیں یا مستقبل ہونے کا اعلان کرتے ہیں. If young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the ummah, underline the word contribute. Its English meaning is give, ادا کرنا. If young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the ummah, اگر نوجوان نسل امت کی یا قوم کی، اگر نوجوان نسل قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں. The day is not far off. تو وہ دن دور نہیں. When the whole Muslim community will rise. جب تمام مسلمان برادری، جب تمام مسلمان قوم ابھریں گی. As mighty power. ایک عظیم طاقت کے طور پر. Rise mean stand up. ابھرنا. ٹھیک ہے. تو وہ دن دور نہیں جب تمام مسلم برادری ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھریں گے. Which no nation of the world will be able to subdue. Subdue means defeat. زیر کرنا، شکست دینا. جب وہ ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھریں گے تو then which no nation of the world will be able to subdue. جس کو دنیا کی کوئی بھی قوم زیر نہیں کر سکے گی، شکست نہیں دے سکے گی. سو یہاں پر ہمارا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مین پوائنٹس کی طرف. So the first main point of today's lecture is that the youth of Iqbal is not satisfied with what he has created, with what they have created. The second one is that the youth of Iqbal wanted to go beyond the stars. They want to achieve the limitless skies. They want to achieve perfection in everything. The third main point is that the motive of Iqbal's youth is to follow his intellectual and spiritual goals. Fourth main point is that the life of Iqbal's youth is dynamic, to say very energetic, full of energy. The fifth main point is that enjoys the creative journey of discovery and invention. The youth of Iqbal means to say that they are talking about the youth, because that the whole chapter is about youth. So youth of Iqbal enjoys the creative journey of discovery and invention. Sixth main point is that youth of Iqbal is visionary. And then seventh point is that Iqbal wants, what did Iqbal want from his youth? Iqbal wants to set high standard for new generation, influence the spirit of innovation. Eighth main point is youth of Iqbal is a man of action. Ninth point is he is pure in head and heart. The youth, they are talking about youth, that he is always pure in head and heart. And last but not the least point is that youth is a symbol of hope and future of the nation. And now moving towards your homework. Your homework is to write new words, their English meanings and Urdu meanings on assignment pages with proper presentation. جو words آج میں نے پڑھے ہیں، ان ورڈز کو ہی آپ نے اپنی بکس پر بھی سب سے پہلے اپنی بک پر پین یا پینسل کے ساتھ لکھنا ہے. جس طرح میری بک بالکل ریڈی ہے ایسی آپ کی بک پہ ریڈی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد آپ جو اسائنمنٹ پیجز ہوں گے ان پہ ان تمام نیو ورڈز کو کیا کریں گے، لکھیں گے. اس کے علاوہ ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پورے چیپٹر کو خود ریڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ریڈنگ کر کے پھر اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے ساتھ میں. جہاں سے کنفیوژن ہو ویڈیو کو پلے کیا، ٹرانسلیشن اس لائن کی دیکھی، پھر ویڈیو کو پاز کیا اور پھر سے آگے اس کو کلیئر کیا. ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے تاکہ اس پورے چیپٹر کی ریڈنگ کلیئر ہو، آپ کو ٹرانسلیشن کلیئر ہو، اور پروننسیشن مین تھنگ، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ پروننسیشن. تمام نیو ورڈز کی آپ کو پروننسیشن کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہمارے نیو ورڈز ہیں ان تمام نیو ورڈز کو آپ نے بالکل صاف ستھرا کر کے پراپر پریزنٹیشن کے ساتھ چیپٹر کا نام مینشن کر کے اوپر آج کی ڈیٹ مینشن کرنی ہے، مینشن کر کے آپ نے نیو ورڈز کو لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. تھینکس اینڈ ہیو اے نائس ڈے.